ہم بچپن سے ہی ایک چیز سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے. اب یہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ کیوں ہے کہ ہر دور میں، ہر ایرا میں، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، ہم نازک دور سے ہی گزر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پالیسیز بالکل شارٹ ٹرم ہوتی ہیں. آپ جو اسٹرکچرل بنیادی مسائل ہیں جو آپ کی اکانومی کو ڈیریل کر رہے ہیں، اس کو تباہ کر رہے ہیں، ان پہ آپ کا فوکس نہیں ہو پاتا. ان کا آپ کوئی علاج کرنا تو دور کی بات، اس سمت میں جانا بھی نہیں شروع کر پاتے. ایک تو ان کی ٹورزم ڈیپینڈنٹ اکانومی تھی، وہ کووڈ کی وجہ سے ان کا ٹورزم سیکٹر بہت زیادہ ہٹ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کا یہ جو اگین سارا انحصار تھا فورن امپورٹڈ آئل پہ، وہ یوکرین کرائسس کی وجہ سے جو عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھیں پیٹرولیم کی، آئل کی، تو اس کی وجہ سے بھی ان کے جو فورن ریزروز تھے وہ ڈپلیٹ کر گئے. پاکستان بھی بڑی حد تک انحصار کرتا ہے اور اسی وجہ سے ہمارے بھی جو ریزروز ہیں وہ ڈپلیٹ کرتے جا رہے ہیں. جس چیز میں شاید تھوڑا سا فرق ہے یہ وہ کہ ہم کوئی ٹورزم ڈیپینڈنٹ کنٹری تو نہیں ہیں، لیکن ہماری ریمیٹنس جو ہے وہ کسی حد تک ہمیں افلوٹ رکھتی ہیں. سری لنکا اور پاکستان دونوں بڑی حد تک امپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانومیز ہیں، یہاں تک کہ خوراک، ادویات اور ہمارا جو آئل انرجی ہے، سارا انرجی سیکٹر ہے، وہ امپورٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. کوئی بھی ملک جب امپورٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک اس کو ڈالر چاہیے ہوتا ہے اور دوسرا اس کو اعتماد چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ کریڈٹ پہ چل رہی ہوتی ہے، وہ اعتماد پہ چل رہی ہوتی ہے کہ آپ آج آرڈر پلیس کرتے ہیں، ادھر سے شپمنٹس وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں، پھر آپ بعد میں ان کو پیمنٹ کرتے ہیں. اب اس پروسیس کو چلنے کے لیے آپ کو اعتماد چاہیے. یا تو آپ کے پاس ڈالر ہی نہ رہیں کہ آپ خرید سکیں، بین الاقوامی منڈی سے کچھ بھی خرید سکیں، یا اگر بین الاقوامی منڈی کا آپ پہ کانفیڈنس ہی نہ رہے کہ وہ اگر آج آپ کو جو بھی آپ کو چاہیے وہ سپلائی کریں گے تو کل آپ وہ پیمنٹ بھی کر پائیں گے کہ نہیں، تو پھر آپ کرائسس میں آ جاتے ہیں. تو سری لنکا کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور پاکستان بھی اسی طرف بڑھ رہا ہے کہ ان کے جو فورن ریزروز تھے، ڈالر ریزروز تھے، وہ ڈپلیٹ کر گئے، وہ ختم ہو گئے. اور پھر اس کی وجہ سے جو انہوں نے پیمنٹس کرنی تھیں، اپنے قرضوں کو کی جو قسطیں ادا کرنی تھیں، یا انہوں نے امپورٹس کی مد میں جو پیمنٹس کرنی تھیں، وہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم یہ پیمنٹ نہیں کر سکتے، جس کو عرف عام میں ڈیفالٹ کہا جاتا ہے. جب کوئی ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس پہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے بین الاقوامی منڈی کا، وہ ظاہر ختم ہو جاتا ہے اور کوئی آپ کو کریڈٹ دینے پہ تیار نہیں ہوتا. جب کریڈٹ دینے پہ تیار نہیں ہوتا تو آپ کو اشیاء ضرورت جو امپورٹ کرنی ہوتی ہیں وہ آپ کر نہیں پاتے. نہ آپ تیل منگوا سکتے ہیں، نہ آپ خوراک منگوا سکتے ہیں، نہ آپ ادویات منگوا سکتے ہیں. تو آپ کا ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے، شارٹیج پیدا ہو جاتی ہے. پاکستان اس وقت جس جگہ کھڑا ہے وہ 100% فورن اسسٹنس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر اس وقت فورن اسسٹنس نہ آئے، چاہے وہ IMF کی شکل میں، چاہے وہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی امداد کی شکل میں، ان کی آپ اس کو انویسٹمنٹ کہہ لیں، ان سے لون لے لیں، کسی نہ کسی طور اگر وہ ہمیں پیسے نہ دیں تو پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں. کیونکہ جو آپ کا اپنا جو آپ کا پیسہ ہوتا ہے وہ تو پیداواری عمل سے وہ وجود میں آتا ہے. پیداواری عمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ پروڈیوس کرتے ہیں، چاہے وہ سروسز ہوں، چاہے وہ پروڈکٹس ہوں، ان کو پھر آپ بیچتے ہیں عالمی منڈی میں اور ان سے آپ کو ڈالرز آتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا پالیسی فیلئر یہ ہے
کہ ہم نے اپنی جو پیداواری کیپیسٹی ہے 22 کروڑ لوگوں کی اس کو ہارنس ہی نہیں کیا. ہم نے ایک ایسی اکانومی نہیں بنائی جو کہ پروڈکٹیو ہو, جو جابس کریٹ کرے, جو پروڈکٹس بنائے, جو سروسز بنائے. یہاں تک کہ نہ صرف یہ کہ وہ عالمی منڈی اور دوسرے ملک میں جو مارکیٹس ہیں ان کی ضروریات تو چھوڑ دیں, وہ تو دور کی بات, جو ہماری اپنی مارکیٹ کی ضروریات ہیں, جو ہمارے اپنے لوگوں کی ضروریات, وہ تک پورا کرنے میں ہماری اپنی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ ایون کہ اس کو پورا کرنے میں قاصر ہے. ہم نے اپنی پیداواری صلاحیت ایکسپینڈ کرنے میں اور اس کے لیے جو لوازمات چاہیے, جو اسکلڈ ہیومن ریسورس چاہیے, جو ایز آف ڈوئنگ بزنس چاہیے, جو اس کے لیے ریڈ ٹیپ کا خاتمہ چاہیے, جو ایک کنڈیوسو ماحول چاہیے آپ کو کہ آپ اپنی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کریں. اور دنیا کے کئی اور ممالک جو ہیں, نیپال, بنگلہ دیش کی آپ مثال لے لیں, انہوں نے اس کے برعکس فوکس کیا اپنی پیداواری صلاحیت کو ایکسپینڈ کرنے میں, اور اس کے نتیجے میں وہ آج ان کے لیونگ سٹینڈرڈز بھی بہت بلند ہیں, ان میں اس طرح کے کرائسس بھی نہیں ہیں. ڈالر ہمیں صرف باہر سے آتا ہے, اور ڈالر دو مدوں میں ہمیں آتا ہے باہر سے. یا تو جب ہم کوئی چیز بیچتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں ڈالر آتا ہے, یا پھر ہماری جو ریمیٹنس آتی ہیں تو وہ ڈالر ہمارے ملک میں آتا ہے. اب اس کے ساتھ ڈالر باہر جاتا بھی ہے. ڈالر باہر جاتا کیسے ہے کہ جب ہم کچھ امپورٹ کرتے ہیں تو ڈالر باہر جاتا ہے, ہم ڈالر دیتے ہیں تو ہمیں امپورٹ ہم کرتے ہیں. اور دوسرا جو بھی ہم کئی اعتبار سے کوئی پڑھنے باہر جاتا ہے, کوئی ہالیڈے پہ باہر جاتا ہے, یہ بہت قلیل ہے. لیکن میجر پرابلم ہمارا امپورٹ ہے کہ ہمارا امپورٹ بل بہت زیادہ ہے, اور ہماری جو ایکسپورٹ ارننگز ہیں وہ پلس ریمیٹنس وہ ملا کے بھی بہت کم ہے. ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے کہ جن لوگوں کو ہم سے ڈالر چاہیے وہ بہت زیادہ ہے, اور سپلائی جو ہے ڈالرز کی وہ بہت کم ہے. جب یہ سپلائی اور ڈیمانڈ میں یہ فرق آئے گا تو آپ کا جو ہے نا ڈالر وہ مہنگا ہوتا جائے گا. جب پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے تو مارکیٹ پینک موڈ میں جاتی ہے, اسپیکولیشن پہ جاتی ہے, اور لوگ جو ہیں اپنی سیونگز کو سیو کرنے کے لیے, اپنے نقصانات کو بچانے کے لیے وہ ڈالر خرید کے ڈالر میں سیو کرنا شروع کرتے ہیں. تو پولیٹیکل انسرٹنٹی ایک اور بڑا فیکٹر ہے جو روپے پہ اثر انداز ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جب یہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھیں تو کئی ملکوں نے اپنی جو قیمتیں تھیں پیٹرول کی, گیس کی, وہ بڑھائیں. ان کو بڑھانی پڑیں. اس لیے بڑھانی پڑیں تاکہ جس قیمت پہ وہ امپورٹ کر رہے ہیں پیٹرول اور جس قیمت پہ وہ بیچ رہے ہیں اپنے عوام کو, اس میں بہت بڑا گیپ نہ آئے. کیونکہ اگر اس میں گیپ آ جائے گا اور آپ خرید 100 روپے میں رہے ہیں اور آپ بیچ 50 روپے کی رہے ہیں, تو وہ جو بیچ میں 50 روپے ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے؟ وہ پورا کرنے کے لیے آپ کو پھر بیرونی امداد یا بلکہ قرضہ آپ کو لینا پڑے گا. تو پاکستان میں پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس اور وہ جو ساری پولیٹیکل انسرٹنٹی ٹربولنس پیدا ہوئی, تو جو اس وقت کی حکومت تھی اس نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم لوگوں کو ریلیف دینے کے نام پہ ہم اپنی قیمتیں کم کر دیں, ہم سبسڈی دے دیں. اب وہ سبسڈی دینے کے لیے پیسے نہیں تھے حکومت کے پاس, تو جب وہ سبسڈی دی تو آپ کا وہ جو گیپ تھا وہ بڑھتا گیا. کئی اور ممالک جہاں جو پولیٹیکلی زیادہ سٹیبل تھے, جہاں کی حکومتیں برداشت کر سکتی تھیں اس اکنامک شاک کو, وہاں انہوں نے قیمتیں بڑھائیں. وہ گیپ اتنا نہیں بڑھنے دیا کہ وہ آپ کے ملک کو ڈیفالٹ کی سطح پہ لے جائے, اور اس لیے انہوں نے بہتر مینیج کیا. جو سیاست اور معیشت کا جو تال میل ہے نا, اس کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے کہ آپ کے بڑے انڈسٹریلسٹ, آپ شوگر کی مثال لے لیں, وہ ہماری ضرورت سے زیادہ پاکستان شوگر پروڈیوس کرتا ہے, اور اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے ان کو میجر سبسڈی دی جاتی ہے. اربوں روپے حکومت دیتی ہے شوگر ملز کو شوگر پروڈیوس کر کے ایکسپورٹ کرنے کے لیے. اب وہ جو پوری سپلائی چین ہے
दूसरी तरफ हम गंदम इंपोर्ट करने पे मजबूर हैं। तो आप देखें ना कि आपकी जो इकोनॉमिक थिंकिंग है वो कंप्लीटली एलीट कैप्चर का शिकार है। उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो एलीट को सर्व कर रही हैं, वो आपकी आवाम को, जो करोड़ों आवाम है, उसको तो सर्व ही नहीं कर रही। क्योंकि अगर तो आवाम को सर्व करना होता तो सबसे पहले हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने पे फोकस करते कि हम इतना बड़ा कल्चरल मुल्क कैसे गंदम की कमी का शिकार हो सकता है। वो कैसे गंदम या इवन कुकिंग ऑयल ले लें, आप ये चाय ले लें, टी ले लें, अगर डिमांड है आपकी मार्केट में किसी भी चीज़ की, तो आप इस काबिल होने चाहिए कि उस डिमांड को आप अपनी लोकल प्रोडक्शन से पूरा कर सकें। चाइना ने एक मॉडल दुनिया के सामने पेश कर दिया है स्टेट कैपिटलिज्म का। तो हमें शायद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा स्टेट को ऑनरशिप लेने की ज़रूरत है कि वो इन्वेस्ट करे इंडस्ट्री को डेवलप करने में, उसको एक्सपैंड करने में। जब तक हैवी इन्वेस्टमेंट, स्टेट लेड हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट करना, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को उस सतह पे ले जाना जो 22 करोड़ लोगों का बोझ उठा सके, मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है। तबका उमरा से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। हमारा एक पीरियड मसला ये रहा है कि हमारी सारी टैक्स कलेक्शन जो है वो गरीब तबके से होती है इनडायरेक्ट टैक्सेशन के थ्रू, जबकि मराद याफ्ता तबके वो 100 लूप होल्स निकाल लेते हैं, 100 तरीकों से वो बाय एंड लार्ज टैक्स से बच जाते हैं। तो टैक्स नेट को एक्सपैंड करना, उसमें जो हमारे तबका उमरा है उनसे जो जायज़ टैक्स है जो उन पे लागू है उसको वसूल करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हम जब तक टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं होगा आवाम को रिलीफ देने का, सब्सिडी देने का। तो अभी जो हम सब्सिडी या रिलीफ भी देते हैं वो भी अक्सर हम बोरोड मनी पे देते हैं कि हम कर्जा लेके कोई हम सब्सिडी दे देते हैं क्योंकि गुर्बत है। अगर आप मुआशी खुद कफालत की तरफ जाते और अगर आप अपनी प्रोडक्शन और अपनी पैदावारी सलाहियत को एक्सपैंड करने पे फोकस करते, तो एक उसका रास्ता ये भी था या है कि जो ख़वातीन की लेबर फोर्स में शमूलियत है उसके लिए आप कुछ सोचते, उसके लिए आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, क्योंकि पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत है उसमें एक बहुत बड़ा बूस्ट सिर्फ इस चीज़ से आ सकता है कि अगर आपकी ख़वातीन, देखिए दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं, कोई इंडस्ट्रियल मुल्क, आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, जहाँ पे सिंगल इनकम फैमिलीज़ जो हैं वो कोई एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो, कोई अच्छा लाइफस्टाइल वो मेंटेन रख सकें। पूरी दुनिया ड्यूल इनकम फैमिलीज़ पे चलती है। इंडस्ट्री बड़े से बड़ा, तरक्की याफ्ता से तरक्की याफ्ता मुल्क। ये हम अभी जहाँ बैठे हैं, हम साउथ एशिया के दीगर ममालिक, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से भी पीछे रह गए हैं जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ख़वातीन की। तो इतना बड़ा इकोनॉमिक लॉस अपनी पैदावारी सलाहियत में बर्दाश्त करके हम आज IMF और सऊदी अरेबिया और चीन और दीगर ममालिक से कर्ज़े लेके अपनी इकॉनमी चला रहे हैं, लेकिन हम जो हमारी 22 करोड़ लोगों की सलाहियत है उसको बरूए कार नहीं ला पा रहे।